بھی اسباب اور وسائل یہ اختیار کریں گے اللہ کو نہیں ہرا سکتے. بالآخر اسلام دنیا میں غالب آئے گا. انہم لا یعجزون، یہ ہمیں ہرا نہیں سکتے. اب جب اللہ نے مسلمانوں کو امید دلا دی کہ غالب تم نے ہی آنا ہے، تو ہو سکتا ہے مسلمان دھوکے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اب تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں تو کچھ کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بس اللہ اللہ کرتے ہیں، مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے کہا دیکھو جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا، تمہارا جو کام ہے وہ تم نے کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ تم نے اسباب اختیار کرنے ہیں. اور وہ اسباب کیا ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے وہ تم استطاعت جتنی تمہارے اندر ہے وہ ان کافروں کے خلاف تیاری کرو، یعنی جنگ کے وسائل اور اسباب پیدا کرو. اسباب سے مراد میری یہ کہ یعنی جنگ لڑنے کے آلات. تو وہ کیا ہے؟ من قوہ کا معنی، من میں نے کہا نا یعنی کا معنی میں بھی آتا ہے، یعنی قوت اکٹھی کرو، جو بھی جس زمانے میں قوت ہے. اب چونکہ یہاں یہ اس باب کا خطرہ موجود تھا کہ کوئی اس آیت کی تفسیر کرتا کہ یہاں روحانی قوت مراد ہے. آپ کو پتہ ہے منکرین جہاد ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں تعویلات کرنے والے، اسلامی حکام کو توڑ موڑ کے پیش کرنے والے لبرل طبقہ ہر دور میں ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جو ہم نے تمہیں کہا ہے نا ان کافروں کے خلاف تیاری کرو، جو اسلام دشمن ہے ان کے خلاف تیاری کرو. تو یہاں روحانی تیاری مراد نہیں بلکہ من قوتن، یعنی قوت اکٹھی کرو، قوت جمع کرو. اور پھر اور واضح کر دیا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور اس کے علاوہ گھوڑے بھی باندھو. یعنی گھوڑوں کے علاوہ جو قوت ہے تلوار کی، تیر کی، وہ قوت تو ہے ہی، اور ساتھ ساتھ گھوڑے، کیونکہ پہلے زمانے میں جنگ میں گھوڑے کا بڑا کردار تھا، تو گھوڑے بھی تیار کر کے رکھو. تو یہ ایک مثال ہے. تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جزیہ ہے لیکن اس کے ضمن میں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے. گھوڑے سے مراد سواری ہے، اور قوت سے مراد حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، الا ان القوت الرمی، نبی نے فرمایا جو قرآن نے کہا ہے نا کہ کافروں کے خلاف، اسلام دشمنوں کے خلاف قوت اکٹھی کر کے تیاری کرو، تو یہاں قوت سے مراد ہے الرمی، پھینکنا، یعنی پھینکنے کی طاقت کو بڑھاؤ. پھینکنے کی طاقت کیا ہے؟ پہلے زمانے میں تیر نیزے تھے، آج کے زمانے میں پھینکنے کی طاقت میں میزائل ہیں، بم ہیں، بارود ہے، ٹینک کے ذریعے آپ پھینکتے ہیں. جتنے بھی پھینکنے کی ٹیکنالوجی ہے آپ اپنے مقام پہ بیٹھ کے فائر کرتے ہیں، وہ تمام حدیث کی روشنی میں اس آیت میں داخل ہے، کیونکہ آپ نے اس کی تعبیر جو تشریح کی ہے رمی سے کی ہے، اور رمی عربی میں پھینکنے کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو رمی کرتے ہیں نا، رمی اردو کا لفظ، عربی کا لفظ ہے رمی، جس کو ہم اردو میں آسانی کے لیے رمی کہتے ہیں، کیونکہ اردو میں یہ رم کی جو پروننسیشن ہے یہ ذرا مشکل ہے، تو اس لیے اس کو اردو دان رمی کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصل لفظ ہے رمی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رمی کرتے ہیں، تو وہ بھی پھینکنے کا عمل ہے نا، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو جہاں بھی پھینکنے کا عمل ہوگا اس کو عربی میں رمی کہا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا، الا خبردار سنو، قوت سے مراد رمی ہے. تو خبردار کا لفظ بھی آپ نے اس لیے استعمال کیا اور 3 دفعہ یہ لفظ دہرایا، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ خبردار. یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ قوت اکٹھی کرو، اس سے مراد ہے پھینکنا. تو اسی لیے کہ شاید کوئی لبرل اٹھ کے فیوچر میں کوئی یہ نہ کہے کہ قوت سے مراد روحانی قوت ہے، یا قوت سے مراد یہ ہے کہ آپ روزے زیادہ رکھ لیں، وہ بھی رکھنے چاہیے، لیکن نبی نے بتا دیا کہ وہی ہے ٹیکنالوجی کی قوت اور پھینکنے کی طاقت، اور جو جنگ کے اسباب اور وسائل ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے. تو علماء کہتے ہیں آج گھوڑوں سے لڑائی بہت کم ہوتی ہے، گھوڑے تو ہمیشہ لڑائی میں استعمال ہوتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیل معقود فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے، اور اس کی تشریح ہے جنگ یعنی جہاد. تو ہر فوج آج بھی دنیا میں گھوڑے استعمال کرتی ہے. وجہ اس کی یہ کہ گھوڑا ایسی جگہوں پہ آسانی سے جا سکتا ہے جہاں آج ٹینک نہیں جا سکتے، کیونکہ پہاڑوں پہ اور پتھریلی جگہوں پہ گھوڑا تو چڑھ جائے گا، ٹینک اور توپیں نہیں جا سکتی وہاں پہ. تو گھوڑے دنیا کی ترقی یافتہ جتنی بھی فورسز ہیں آج بھی گھوڑے، گھڑ سواری وہ اپنی فوجیوں کو سکھاتی ہیں، کیونکہ جنگ میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے.
تو اس لیے اللہ نے گھوڑوں کا الگ سے ذکر کیا، لیکن گھوڑے سے مراد گھوڑا نہیں ہے بلکہ ٹینک بھی ہیں اس میں داخل ہیں، اور جو بھی جنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں ہیں، جو بھی سواریاں ہیں، جہاز بھی اس میں داخل ہیں، وہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری قوت اے اہل اسلام تم اکٹھی کرو، اس سے ہوگا کیا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے۔ وہ تمہارے ایمان کی طاقت دیکھ کے ڈرے نہ ڈریں، تمہارے اسلحہ اور طاقت اور پاور اور فوجی قوت دیکھ کے ضرور ڈریں گے وہ، تو اس کے ذریعے وہ ڈریں گے اور تم پہ حملہ کرنے سے باز آئیں گے وہ۔ وآخرین من دونہم، اور بہت سے وہ لوگ بھی ڈریں گے جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، واللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ قیامت تک ایسے بہت سارے دشمن آتے رہیں گے جن کا اہل اسلام کو یا اسلامی حکومتوں کو بھی علم نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ اوپر اوپر تمہارے دوست بنے ہوئے ہوں، لیکن جب تمہاری پاور، تمہاری طاقت دیکھیں گے تو وہ بھی ڈریں گے، بھائی ان کے خلاف سازش کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا من شیء، چونکہ جہاد میں مالی وسائل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں، یوفی الیکم، پورا پورا تمہاری طرف لوٹایا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوٹانا آخرت میں تو بہرحال ہوگا، بعض دفعہ دنیا میں بھی اللہ لوٹا دیتے ہیں، جس کا بہت دفعہ مشاہدہ کیا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اے نبی تیاری تو آپ نے پوری رکھنی ہے جہاد کی اسلام دشمنوں کے خلاف، اور آپ قیامت تک اہل اسلام کو بھی یہ حکم دے دیں۔ اور آج بھی یہ آیتیں ہمارے سامنے ہیں، صحابہ بھی چلے گئے دنیا سے، نبی بھی چلے گئے، لیکن مسلمانوں کو موٹیویشن انہی آیتوں سے ملتی ہے۔ اسلامی خلافتیں تیاری کرتی رہی ہیں ہمیشہ سے، لیکن آگے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ صلح پر آمادہ ہو جائیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ تیاری پوری کرنی ہے، لیکن اگر یہ جنگ نہیں چاہتے، کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں تو آپ بھی نکال لیں۔ یہاں قرآن میں حکم تو دیا گیا ہے کہ جب یہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی مائل ہوں، حکم تو مطلق ہے، لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے فقہا کا دوسری آیتوں کی روشنی میں کہ یہ جب ہے جب اس میں مصلحت ہو۔ اگر صلح میں مصلحت نہیں ہے مسلمانوں کی، پھر حکم نہیں ہے کہ آپ صلح کریں۔ بعض دفعہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ صلح کرنا بھی چاہیں تو اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ نے صلح نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس میں اہل اسلام کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حکم ہے صلح کا مصلحت کی وجہ سے، کیونکہ جس کنڈیشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس میں صلح میں بہرحال مصلحت تھی، تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اگر یہ صلح کی طرف مائل ہوں، ایگریمنٹ کرنا چاہیں جنگ بندی کا، تو آپ بھی جنگ بندی کا ایگریمنٹ کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ توکل کریں۔ کیا مطلب؟ بھائی یہ ایگریمنٹ صلح کا کریں گے، ان سے کیا امید ہے کہ یہ صلح پہ قائم بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ہو سکتا ہے ایگریمنٹ توڑ دیں، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتے پر نہ جائیں، اس میں اللہ پہ توکل کریں، کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ ہاں اگر غالب گمان ہو کہ یہ ایگریمنٹ کو توڑ دیں گے تو اس کا حکم پچھلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے، اس کا حکم بھی پچھلے رکوع میں آ چکا ہے نا، کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہو، غالب گمان ہو کہ یہ ایگریمنٹ توڑ دیں گے، تو پھر آپ پہلے سے ہی اعلان کر دیں کہ ہمارا اور آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر غالب گمان نہیں ہے، محض ایک وہم ہے کہ ہو سکتا ہے ایگریمنٹ پہ قائم نہ رہیں، تو پھر ایسے موقع پہ تو پھر آپ کسی سے بھی دنیا میں کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں کر سکتا نا۔ تو ایسے موقع پہ پھر اسلام یہی حکم دے رہا ہے کہ پھر آپ ایگریمنٹ کریں صلح کا، اور کوئی وسوسہ آئے کہ شاید یہ ایگریمنٹ توڑ دیں تو اس وسوسے کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں، کیونکہ ہم نے موجودہ حالت کو دیکھنا ہے کہ ہماری مصلحت کس میں ہے۔ فی الحال ہم مسلمان کمزور تھے تو مصلحت اسی میں تھی کہ ایگریمنٹ کر کے صلح کر لی جائے، تو کوشش یعنی حتی الامکان جنگ کو ٹالنے کی کریں آپ۔ تو صرف اس بیس پر کہ شاید یہ ایگریمنٹ توڑ دیں، تو شاید تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں آپ نے اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ آپ کی باتوں کو سن بھی رہا ہے، آپ کے حالات کو جانتا بھی ہے۔ تو حالات ہی کے لحاظ سے اس نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اگر کفار صلح میں پہل کریں تو آپ بھی پہل کریں، اور محض اس بیس پر کہ یہ ایگریمنٹ توڑ دیتے ہیں تو اس بیس پہ ایگریمنٹ ہی نہ کریں، یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جہاں غالب گمان ہو کہ ایگریمنٹ توڑ دیں گے، وہاں کیا حکم ہے وہ پچھلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر ان کو خطرہ ہے کہ یہ، اگر ان کا ارادہ ہو کہ یہ آپ کو دھوکہ دیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جب ایگریمنٹ کر رہے ہوں، ان کا دل میں ارادہ ہو کہ ایگریمنٹ توڑ دیں گے، تو
ہم تو دل کے مکلف نہیں ہیں، یعنی اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ تو مکلف نہیں ہیں دل کے، آپ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے، آپ نے ان کے ظاہر کو دیکھنا ہے۔ تو پھر بھی اگر ان کے دل میں ہوا نا کہ یہ ایگریمنٹ توڑ کے نقصان پہنچائیں گے تو آپ غم نہ کریں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی مدد سے آپ کو طاقت دی ہے اور مومنین کے ذریعے آپ کو طاقت دی ہے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، اسباب کی دنیا میں آپ کمزور تھے، کامیابی کا کوئی چانس نہیں تھا، تو جیسے اس وقت اس نے آپ کی مدد کی اور تمام جو مومنین اس وقت آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہوئے ان کو ایمان کی توفیق دے کے آپ کا مددگار بنایا، تو اگر یہ کافر ایگریمنٹ توڑ کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ اس وقت بھی آپ کی مدد کرے گا۔ یہ تمام باتیں نبی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہیں کہ آپ ایگریمنٹ پہ آمادہ ہو جائیں اور فیوچر کے بارے میں خوف نہ کریں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ جب تک آپ کو ان کے یعنی ظاہر سے لگ رہا ہے کہ دھوکہ نہیں دیں گے تو آپ نے بھی بس اللہ پہ اعتماد اور توکل ہی کرنا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں الف بین قلوبہم، وہ اللہ ہے جس نے ان مومنین کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ورنہ یہی عرب آپس میں کیسے دست و گریبان تھے، کہیں اونٹ آگے پہلے پانی پی لیتا دوسرے کا تو اس پہ ان کی کئی سالوں کی جنگیں ہو جاتی، کسی کا گھوڑا دوڑ میں آگے نکل جاتا تو صدیوں تک جنگیں چلتی رہتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ لڑتے تھے، اور ایسے ان کی آپس میں قبائلی لڑائیاں اور نفرتیں تھیں کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کہ اے نبی اگر آپ ان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے ان عرب کے قبیلوں کو آپس میں صلح کرنے کے لیے پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں آپ جوڑ پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، اللہ ہے جنہوں نے ان کو جوڑ دیا۔ باہم آپس میں دست و گریبان رہنے والے آج آپس میں بھائی بن چکے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ نے اپنی قدرت سے کیا ہے، یہ صرف اسلام کو دنیا میں ترقی دینے کے لیے کیا ہے۔ تو جس اللہ نے آپ کی ہر موقع پہ مدد کی اور ایسے نفرت کرنے والوں کو آپس میں جوڑ دیا، تو وہ اللہ فیوچر میں آپ کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ انہ عزیز حکیم، وہ بس زبردست غالب ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے کہ بعض دفعہ فوری آپ کی مدد نہیں کرتا، مدد میں تاخیر کر دیتا ہے، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو پورا اس آیت کا مطلب بہرحال یہی ہے کہ آپ ان سے سلو کریں، اگر مشرکین سلو کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیوچر میں ہونے والے خطرات کی پرواہ نہ کریں، اللہ مدد کرے گا، لیکن آپ سلو پہ آمادہ بہرحال ہو جائیں۔ یہ بار بار سلو کا حکم اس لیے دیا جا رہا تھا کہ مسلمان کمزور تھے، جنگ میں اسباب کی دنیا میں مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ پہل کریں تو آپ نے پہل کرنی ہے، وہ نہ کریں تو آپ بھی سلو پر آمادہ ہو جائیں۔ آگے قرآن کہہ رہے یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ڈرے نہیں آپ مشرکین کی سازشوں سے، کیونکہ یہ بعض دفعہ ایگریمنٹ کرتے ہوئے دل میں ہوتا ہے کہ ہم ایگریمنٹ توڑ دیں گے، تو ڈرے نہیں آپ ان باتوں سے۔ حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومنین آپ کی اتباع کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی، اللہ سب کی مدد کرے گا۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اچھا جی، اس میں جو اب میں انشاءاللہ اس کی جو ہے جو علمی نکات ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اہل اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی اسباب اختیار کرو، خاص طور پر اسلامی ملکوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی فوج کو مضبوط سے مضبوط تر بناؤ، ٹریننگ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اسباب کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں دیندار لوگ بس کہتے ہیں اب اسباب چھوڑو، اللہ پہ توکل کرو، تو اللہ پہ توکل بھی کرنا ہے اور اسباب بھی بھرپور اختیار کرنے ہیں۔ تو کسی قوم پہ غالب آنے کے لیے ضروری ہے کہ عسکری لحاظ سے آپ مضبوط ہوں، اور مالی لحاظ سے مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ معاشی لحاظ سے آپ مضبوط ہوں، اکنومیکلی آپ مضبوط ہوں، تو اس کے بھی آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صحت کے اسباب اختیار کریں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو آپ کے بس میں جو کچھ ہے کامیابی کے لیے آپ وہ کچھ کریں، پھر نتیجہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ کچھ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے اور نتیجہ ہم اللہ پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بہت سے تمہارے ایسے دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے، تو آج بھی ہیں،
بہت سے دشمن سامنے ہوتے ہیں، بہت سے سامنے نہیں ہوتے. سب دشمنوں کا ایک ہی علاج ہے، اپنی تیاری پوری کرنی ہے. کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں جب اپنے دشمن کا پتہ ہی نہیں کہ کون ہے تو ہم تیاری کیسے کریں؟ بھائی آپ یہ تیاری ایسے تیاری کریں جیسے سارے آپ کے دشمن ہیں. تیاری آپ کی اسی حساب سے ہونی چاہیے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو بھی اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں وہ ڈرنے لگیں گے، چاہے تم ان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان دشمنوں کے خلاف بھی تیاری کرنی ہے جن کو ہم جانتے ہیں، اور ان دشمنوں کے خلاف بھی تیاری کرنی ہے جن کو ہم نہیں جانتے. تیسری بات، وما تنفقوا من شیء، اس سے جہاد میں خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرے گا اللہ اسے پورا پورا واپس لوٹائیں گے. اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صلح کی اہمیت، کہ جیسے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر صلح کی طرف آمادہ ہوں تو پھر صلح کرنی چاہیے. لیکن میں نے بتایا یہ حکم اس صورت میں ہے جب اس صلح میں مسلمانوں کی، اہل اسلام کی مصلحت ہو. اگر مصلحت نہیں ہے پھر اجازت نہیں ہے. اس کا حکم دوسری آیات میں جو انشاءاللہ آئے گا، جہاد سے متعلق جتنی آیتیں ہم قرآن میں پڑھیں گے ان میں بہت ساری آیتوں میں یہ مضمون ہے، احادیث میں بھی ہے. اور ویسے بھی عقل کی بات ہے کہ صلح جبھی کی جائے گی نا جب آپ کا فائدہ ہو، آپ کا نقصان ہے تو پھر کیوں صلح کی جائے گی ان سے. اور اس میں اللہ نے اہل اسلام کو یہ بھی بتایا کہ صحابہ کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کی، تو محبت کا نعمت ہونا بھی پتہ چلتا ہے. آپس کا اختلاف و انتشار یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. تو اور یہ بھی پتہ چلتا ہے علمی نقطے کی بات کہ محبت دین ہی سے پیدا ہو سکتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے نبی آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کرتے تو بھی ان میں محبت نہ ہوتی، لیکن اسلام لے آئے تو محبت ہو گئی ان میں. تو جب ہم دین پہ چلیں گے، گھروں میں دین ہوگا تو محبت ہوگی. جس گھر میں دین نہیں ہے اس میں محبتیں نہیں ہیں، مفاد پرستی ہے، پیسہ کی لالچ، ہوس. اولاد باپ پر نظریں لگا کے بیٹھی ہوتی ہے کہ کب یہ مرے گا تو ہمیں وراثت ملے گی. زندگی میں وراثت کی لالچ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. باپ بچے کم پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرا خرچہ نہ ہو جائے ان کے اوپر، تو ہوس کا ماحول گھروں میں بنتا ہے. جہاں دین ہوتا ہے تو یہ ہوس ختم ہوتی ہے، پھر آپس میں رشتے مضبوط ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں. اور آخر میں ہمیں اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ ہمیں تسلیاں دیتا ہے کہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اگر ہم دین پہ چلیں گے، اسلامی حکام کو فالو کریں گے تو پھر ہمیں دشمنوں سے زیادہ نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں تم اپنا کام پورا کرو تو اللہ تمہیں اور مومنین کے لیے، نبی اور مومنین کو اللہ کافی ہے. نبی کی مدد کرے گا اور مومنین کی بھی. جو مومنین بھی فالو کریں گے نبی کو، ظاہر ہے قیامت تک سب مومنین